لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے فیض حمید پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز شامل ہیں۔ اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے پر بھی انہیں چارج کیا گیا۔ ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں علیحدہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فیض حمید نے گواہی دے دی، بانی کی مشکلات بڑھیں گی۔ سینیٹر فیصل وافڈا کا رد عمل۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، ثابت ہوا طاقتور کا احتساب ایسے ہو رہا ہے جیسے عام آدمی کا ہوتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے وہ کر دکھایا جو 75 سال میں نہیں ہوا۔ بانی PTI کے لیے آزمائش میں اضافہ ہوگا۔ مراد سعید، بشرا بی بی، حماد اظہر اور ہواری نہیں بچ سکیں گے۔ 14 دسمبر کو PTI کا سول نافرمانی کا پلان تھا، ان کے غبارے سے ہوا نکل گئے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، فیض حمید نے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ پاکستان میں پاور رکھنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے۔ گناہگار کو چھوڑیں گے نہیں، بے گناہ کو چھیڑیں گے نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام، کہا ملک کے خلاف ناپاک سازش اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی۔ سول نافرمانی سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ترسیلات زر بڑھ رہی ہے، مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ ڈی چوک پر آرڈر ٹو کل شہباز شریف نے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قتل کی کوشش کی گئی، ذمہ دار شہباز شریف ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا الزام۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، گولی کیوں چلائی؟ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ کمیشن 9 مئی 26 نومبر کے سانحے اور پختونوں کے خلاف ظلم کی تحقیقات کرے۔ پختون ہونا جرم بنا دیا گیا۔ پرامن سول نافرمانی تحریک ہمارا حق ہے، ہمارے لوگ رہا کریں، کسی سے بھی مذاکرات کو تیار ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، جمہوری معاشروں میں مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوتے ہیں، حکومت نے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ پشاور میں PTI قائدین کا اجلاس، احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈی چوک پر گنڈاپور کے گارڈز نے کارکنوں پر فائرنگ کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عمر ایوب کو جواب، کہا قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا DNA کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ایوب خان نے بنگلہ دیش بنایا، آج ان کے رشتہ دار صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ PTI رہنما کارکنوں کو چھوڑ کر دم دبا کر بھاگے۔ 26 نومبر کو PTI قیادت جن باتوں پر مان گئی تھی، کارکنوں کو پتہ چل جائے تو ڈی چوک سے زیادہ جوتے کھائیں گے۔ صوبے میں دہشت گردی خون خرابہ ہو رہا ہے اور یہ خون خرابہ کرنے ڈی چوک آ جاتے ہیں۔ 26 نومبر کو PTI کی آدھی سے زیادہ قیادت سے اندرونی اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، اصغر خان کیس کے فیصلے کے بعد اداروں میں سیاسی سیل ختم کر دیے گئے تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا، اس کا مطلب ہے حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حساس اداروں میں سیاسی سیل تھا۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے لیے بانی PTI کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس۔ سپریم کورٹ نے زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس میں بانی PTI کو نوٹس کیا تو انہیں یہاں پیش کرنا پڑے گا، اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندخیل نے کہا، توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی۔ PTI پاکستان اور پاک فوج کے خلاف بیرونی ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے۔ یہ جماعت فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے، انتشار پھیلانے والے کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں،
ٹارگیٹڈ مہم کے ذریعے صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں، نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے۔ بطور وزیر اطلاعات نوٹس لیا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، فیصلہ کن کارروائی کر کے مثال قائم کریں گے۔ جوگ پہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 15 خارجی مارے گئے، سپاہی عارف الرحمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ہلاک خارجیوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر فورسز کو مبارکباد، جامع شہادت نوش کرنے والے سپاہی کو خراج عقیدت۔ شام میں موجود 250 میں سے 79 پاکستانی زائرین بیروت پہنچ گئے۔ بیروت سے پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بریفنگ۔ شام میں پھنسے پاکستانی زائرین کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وطن واپسی کے لیے مدد کی جائے۔ 2 دن سے شام میں محصور اور شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ شام پر کنٹرول کے بعد مسلح حزب اختلاف کے کمانڈر ابو محمد جولانی نے محمد البشیر کو عبوری اتھارٹی کا سربراہ نامزد کر دیا۔ گزشتہ روز حیات تحریر الشام کے آپریشن کمانڈر احمد الشرح نے وزیر اعظم محمد الجلالی سے ملاقات کی۔ شامی وزیر اعظم نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے، دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان، بینک بھی کھولنے کی منظوری۔ غزہ اور لیبنان کے بعد اسرائیل نے شام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اسرائیل کا شام پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ، دمشق دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی فوج نے دمشق سمیت دیگر شہروں میں 250 سے زیادہ فضائی حملے کیے۔ سیونی فورسز نے 3 ہوائی اڈوں سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد شہید ہوئے۔ سعودی عرب، قطر اور عراق نے اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی شدید مذمت کی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے اسرائیل کی غیر قانونی طور پر شام کی زمین پر قبضہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی کابینہ نے مزید 8 IPP سے ٹیرف پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ IPPs میں JDW، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، المعیز پاور پلانٹ شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا فیصلے سے خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دسمبر میں کراچی کے سوا ملک بھر کے بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا۔ کے الیکٹرک صارفین سے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 3 روپے 3 پیسے وصول کرے جائیں گے۔ رواں ماہ کے ای صارفین کو 1 ماہانہ اور 1 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ باقی ملک کے صارفین کو دسمبر میں اکتوبر کی ایڈجسٹمنٹ کا 1 روپیہ 14 پیسے کا ریلیف ملے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا دورہ بلوچستان، دوسرے روز چیف جسٹس کا سب جیل گوادہ کا دورہ۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی فلاح، انفراسٹرکچر کی بہتری سمیت ہر ڈویژن میں ایک جیل کے قیام پر زور دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمپلیکس مکران بھی گئے۔ جوڈیشل افسران، مکران بار کونسل کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مکران بار کی جانب سے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کا معاملہ اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل اور قانون کی حکمرانی کی یقین دہانی کرائی۔ گجرات کی مقامی عدالت نے دوہرے قتل کے کیس میں چودھری مونس صلاحی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ یاسر اور یوسف کے قتل کیس میں نامزد ملزم کے انکشاف پر مونس صلاحی کو نامزد کیا گیا تھا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ڈربن میں پہلا T20، ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کی پہلے بیٹنگ، جنوبی افریقہ کے 2 کھلاڑی آؤٹ۔ قومی ٹیم میں کپتان محمد رضوان، بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کی واپسی، سائم ایوب اور عثمان خان بھی شامل، حارث رؤف، سفیان مقیم اور دیگر بھی میچ کھیل رہے ہیں۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے 2019 کا معاہدہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی قانونی شکل نہیں تھی۔ JUI رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں کیا مشاورت کے وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان کی آنکھیں بند تھیں یا صرف آئینی ترمیم کے لیے دھوکہ کیا گیا؟ مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کیا تو حکومت نصاب میں مداخلت کرے گی اور سرکاری تعلیمی اداروں کی زبوحالی سب کے سامنے ہے۔ کامران مرتضیٰ کہتے ہیں حکومت اپنے ہی بل کے خلاف تماشا لگا رہی ہے، طاہر اشرفی ہر حکومت کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔
हुकूमत ने 2019 में नया निजाम बनने के बाद मदारिस में मुदाखलत की, ना कर सकती है ना करने देंगे। सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना है मुज़ाकरात से मामला हल करना चाहते हैं। 10 बोर्ड वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन पर मुत्तफिक हैं। मौलाना फजल रहमान और उनके लोग वजारत सनत से रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो वो जाने और हुकूमत जाने। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। नेतली बेकर का गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा हम FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को इस्लामाबाद में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वजीर से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पाक चीन ताल्लुकात के फरोग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में चीन से भरपूर ताउन चाहते हैं। चीन और पंजाब के सकाफती रवाबित के लिए पायदार इक़दाम करें। हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बिला कुरानदाजी शामिल हो सकते हैं। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 75,337 हज दरख्वास्तें जमा कराई जा चुकी हैं। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। सहोनी फोर्सेस की रफा, जबालिया और नसीरात की पनागाहों, इमारतों और अस्पतालों पर गोलाबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 112 जख्मी हो गए। गजा में अल-कसाम ब्रिगेड से झड़पों में 3 इसराइली फौजी मारे गए। लबनान में भी इसराइली तैयारों की बमबारी से 1 शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। जुनूबी लबनान में सुरंग में धमाके से 4 इसराइली फौजी मारे गए। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने शहीद के मजार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। 71 की पाक भारत जंग में फर्ज शनासी और हिम्मत से दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत। कहा सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन की ताकत के नशे और अददी बर्तरी के गुरूर को खाक में मिलाया। शहीद का वतन की हिफाजत के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म आइंदा नस्लों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का भी सवार मोहम्मद हुसैन को शहीद निशान हैदर को शानदार खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कैमरीन पेट्रोल गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मुलाकात। बरतानिया में मुनक्कदा कैमरीन पेट्रोल में दुनिया भर से 143 टीमों ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने बेहतरीन महारतों का मुजाहरा करके 6ठी बार गोल्ड मेडल जीता। आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम बुलंद करने पर टीम को सराहा। मुकाबलों में जिस्मानी, ज़हनी और फौजी महारतों के साथ सख्त सूरत हाल का सामना किया जाता है। चैंपियंस T20 कप में मार्कोज ने डॉल्फिन्स को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 8 विकेट पर हासिल किया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। HPL PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को होगी। तकरीब दुबई या लंदन में होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से इस बार पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले फरवरी मार्च के बजाय अप्रैल मई में होंगे। PSL के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप अंडर 13 और 15 मुकाबलों के टाइटल बहन भाई ने जीत लिए। इवेंट में सूबे भर से 300 के करीब प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। मेरी गायकी के सबसे बड़े मुखालिफ वालिद थे। गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा गाना शुरू किया तो पूरा खानदान नफरत करता था, आज वो लोग फख्र से बताते हैं। किसी ट्रक के पीछे अपनी तस्वीर देखूं तो रुककर ड्राइवर से गले मिलता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मोहब्बतों का एहसान मंद हूं। जल्द पश्तो जबान में नया गाना रिलीज कर रहा हूं।